بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ جناب سکینہ سے متعلق چند اشعار سماعت فرما لیں۔ باپ کے سینے میں دل بن کے دھڑکنے والی، باپ کے سینے میں دل بن کے دھڑکنے والی، ہائے مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی، مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی، اس قدر ٹوٹے ستم بادے شہ کر بلا، سانس لینا بھی تھا دشوار، مخالف تھی ہوا، کس طرح جیتی وہ ہر وقت سسکنے والی، مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی، اس قدر در لگے زخموں سے چھلنی تھا بدن، بن گیا زخم سے چپکا ہوا کرتا ہی کفن، رات دن درد کی ایذا سے تڑپنے والی، مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی، نیند آئی ہی نہیں جس کو کبھی باد حسین
رات دن ہجر پدر میں رہی بے کل بے چین کروٹیں خاک کے بستر پہ بدلنے والی مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی عباس سکینہ کو سنبھالو کر قبر میں اپنی بھتیجی کو اتارو کر آج خاموش ہوئی تم کو بلانے والی مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی آج تک پیاسی ہے پیاس اس کی بجھاؤ عباس قبر پر چھڑ کو جو پانی کہیں پاؤ عباس شاید اس طرح سکون پائے یہ جانے والی مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی موت کو آ گیا بچی کی جو حالت پہ ترس آ گئی لینے کو آغوش میں وہ چوتھے برس سو گئی قبر میں فیاض وہ رونے والی مر گئی داغ یتیمی کا اٹھانے والی بانی مجلس کی خواہش پر چند اشعار حاضر کر رہا ہوں اس نوحے کے سماعت فرمائیں باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں باد حسین کس نے کہا
میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا، میں یتیم ہوں۔ ارے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہرے خدا، میں یتیم ہوں۔ میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا، میں یتیم ہوں۔ ہائے سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا، میں یتیم ہوں۔ ارے مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی، بابا ہوا شہید میرا، میں یتیم ہوں۔ باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانو جعفر خان بنت اقبال حسین خان اور قاسم حسین خان ابن اقبال حسین خان اور تمام مومنین و مومنات مرحومین، بالخصوص جعفر خان صاحب کی فیملی کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ
ثم تلا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو بسلسلہ یاد شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام ہر سال حسینیہ بریڈ فورڈ میں جعفر خان صاحب کی فیملی اور ان کے خانوادے کی جانب سے، بالخصوص ان کی اہلیہ مرحومہ جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، اس مجلس کا بہت ہی زیادہ اہتمام و انتظام کیا کرتی تھیں. اور میں گزشتہ تقریباً 20 سال سے یعنی 2000 سے اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں، لیکن اس سال یہ مجلس حسینیہ میں نہ ہو کر آن لائن ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور دیگر ذرائع ابلاغ سے نشر کی جا رہی ہے. خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور اس مجلس میں یقیناً ان کی روحانی شرکت ہوگی، اور ان کے بیٹے اور بیٹی اور جو لوگ بھی اس مجلس کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقیناً عند اللہ، اللہ کے نزدیک حسین کی اس بیٹی کا بڑا درجہ، بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ کربلا یقیناً پورے دین کی حفاظت کا مقام ہے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے. لیکن کربلا مکمل نہ ہوتی اگر اس کی توضیح و تشریح اور تبلیغ امام حسین کی بہن جناب زینب کوفے اور شام میں جا کر نہ کرتی. تو اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کربلا کی نسبت سے اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی عظمت کوفہ و شام میں تبلیغ اور خطبات کے ذریعے سے، تو یہ بھی بات طے ہے کہ کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک جناب علی اصغر کی مہر نہیں لگتی، اور کوفہ و شام کا سفر مکمل نہیں ہوتا جب تک جناب سکینہ کی مہر نہیں لگتی. تو یہ سلسلہ، لیکن سننے والے جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جس قول کو آغاز محرم میں عشرہ اولیٰ میں اپنی گفتگو کا ذریعہ بناتا ہوں، پھر 2 مہینے 8 دن تک زیادہ تر، یعنی کچھ مجالس اس سے الگ بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر میں انہی الفاظ کو ذریعہ بنا کر مسلسل گفتگو کرتا ہوں. اس سال عشرہ اولیٰ میں نے نہج البلاغہ کے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بناتے ہوئے گفتگو کی، وہ الفاظ نہج البلاغہ کے 3 جز کی زینت ہیں. جاننے والے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس بہانے ان ریفرنسز، ان حوالوں کو دیکھ لیا جائے تو یقیناً یہ علم اضافے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. 3 جز نہج البلاغہ کا، جس میں تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، اور ان میں کا یہ 96 نمبر کا کلمہ حکمت، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے. تو 12 محرم کے بعد سے ہونے والی مجالس میں، چونکہ عشرہ اولیٰ میں نے جناب ابراہیم و اسماعیل اور اس خواب کا ذکر زیادہ کیا، لیکن اب وہ پہلا جز جو مولا کائنات نے اس آیت کی توضیح کے لیے کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں
جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں. تو انبیاء سے قربت کا معیار علم بنا. تو آج چونکہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ مجھے جانا ہے سکینہ بنت الحسین علیہ السلام تک، جنہیں شام میں رقیہ بنت الحسین کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اب تک تو میں نے جناب ابراہیم سے قربت کے لیے صاحبان علم مردوں کا تذکرہ کیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کاروان حیات انسان جب تک مرد کے ساتھ عورت نہ ہو آگے نہیں بڑھتا. جناب آدم کے ساتھ جناب حوا ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ کی بات اگر آ جائے تو وہاں جناب ہاجرہ بھی ہیں، جناب سارہ بھی ہیں، اور اگر جناب موسیٰ کا ذکر آئے تو ان کے ساتھ ان کی ماں کا بھی ذکر ہے، ان کی بہن کا بھی ذکر ہے. جناب عیسیٰ کی بات آ جائے تو وہاں پر جناب عیسیٰ کے ساتھ جناب مریم کا تذکرہ ہے. تو اگر آپ اس سلسلے کو لے کر کے پیغمبر خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ جائیں تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولا کائنات اپنے علم کی وجہ سے رسول سے سب سے زیادہ قریب تھے تو دوسری طرف جناب زہرا بھی اپنے علم کی وجہ سے اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تھی. توجہ فرمائیے گا، ایسے ہی نہیں پیغمبر اسلام نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور قرآن یہ کہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو فاطمہ خالی محمد کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اور رسالت سے کوئی اس وقت قریب نہیں ہو سکتا ہے جب تک علم میں اس کے قریب نہ ہو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور یقیناً اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو دو موقع اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ جناب زہرا کی خاتم النبیین سے قربت کیا ہے. ایک تو جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی. یقیناً یہ کووڈ-19 ہے اور اس کورونا جیسی وبا کی وجہ سے ہم ایک جگہ جمع ہو کر کے مجالس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر جمع بھی ہو رہے ہیں تو مختصر تعداد میں جو گائیڈ لائن ہیں یا جو احتیاط کے تقاضے ہیں. لیکن ہم ان شخصیتوں کو ذریعہ بنا سکتے ہیں اس دعا کے لیے کہ معبود تو جلد سے جلد انسانیت کو اس وبا سے نجات دے دے. تو یقیناً وہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کے در پہ رسول جائیں اور یہ کہیں کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، لاؤ چادر لاؤ. گویا کہ چادر زہرا پیغمبر کے ضعف کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. جبھی ہمارے عرفاء نے، علماء نے یہ کہا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے اگر دعا کا مرحلہ آ جائے تو حدیث قصہ سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور یقیناً اس کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ضعف اگر ہے پیغمبر کے بدن میں تو پیغمبر در زہرا تک جا رہے ہیں اور چادر مانگ رہے ہیں، اور چادر میں جانے کے بعد امام حسن آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. امام حسین آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. مولائے کائنات آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اور صدیقہ طاہرہ سب کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ہاں چادر کے نیچے وہ ہیں، ہاں چادر کے نیچے وہ ہیں، ہاں چادر کے نیچے وہ ہیں. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں اگر مولا کائنات نے کہا کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، علم کے لیے میں نے مسلسل کہا ہے کہ فکر کا وہ معیار ہونا چاہیے. علم و فکر اگر نہیں ہے تو آدمی دوسرے کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بھئی جب رخ آ گیا مولا نے عطا کیا، ورنہ آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر کی مزاج دان رسالت ان کی یہ بیٹی نہ ہوتی، توجہ کیجئے گا، اگر علم کے کمال پر نہ ہوتی، یعنی شوہر کا تو پتا ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے،
لیکن اس شوہر کی زوجہ کو بھی تو دیکھیے، اس لیے کہ اسی کے لیے تو پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کفو کا مطلب کیا؟ اس جیسا ہونا، اس رتبے کا ہونا، اس مقام کا ہونا، اس مرتبے کا ہونا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، تو آپ نے شجاعتوں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے میدانوں میں جانے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، اگر یہ کفار تجھے رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ گویا کہ مولا کائنات کو سب سے زیادہ اپنی جس فضیلت اور صفت پر ناز ہے وہ ہے علم۔ اگر علم سب سے بڑی فضیلت یا جس پر مولا علی کو ناز ہے، اب اگر پیغمبر یہ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کو کوئی کفو نہ ہوتا، اور مولا علی کو علم پہ ناز ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس علم کے کمال پر مولا علی ہوں گے اسی علم کے کمال پہ جناب زہرا ہوں گی، جبھی تو ایک دوسرے کے کفو بنیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو علم کی بنیاد پر مولا علی کتنے قریب ہیں یہ تو ہمیں انا بدیدۃ العلم وعلی بابھا کی حدیث سے پتہ چل گیا۔ اور زہرا اپنے باپ سے کتنی قریب ہیں، معیار وہی علم کا ہوگا، اسے اندازہ لگانا ہے تو ضعف بدن میں محسوس ہو رہا ہے، اور جا رہے ہیں در زہرا پر۔ میں کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، جا رہے ہیں در زہرا پر۔ اور پھر جب کوئی حالت مرض میں آرام کے لیے جاتا ہے، میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا، تو بچوں کو دور رکھا جاتا ہے نا تاکہ اسے آرام ملے، لیکن یہ ہے مزاج دان رسالت۔ توجہ کیجئے گا، حدیث قصہ کو بہت سے رخوں سے آپ نے سنا ہے، لیکن یہ قربت کے معیار سے بھی سنیے، ورنہ یہ ہوتا کہ اگر نواسوں نے پوچھا بھی ہوتا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں تو اور کوئی معاملہ ہوتا تو ماں کہتی تمہارے نانا اس چادر کے نیچے ہیں تو ضرور، لیکن بہت تھکے ہوئے ہیں، دیکھو ان کے پاس نہ جانا۔ یہی ہوتا نا عزیزان محترم، لیکن وہی بات جو رسالت کے مزاج سے ناواقف ہے وہ تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن جو مزاج دان رسالت ہے، جو علم کے کمال پر ہے، وہ جانتی ہے کہ حسنین کے پاس جانے سے میرے بابا کے آرام میں خلل نہیں پڑے گا بلکہ میرے بابا کے آرام میں اضافہ ہو جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ بھئی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ امام حسن جا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، چادر میں داخل ہو رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، چادر میں داخل ہو رہے ہیں، مولا علی جا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، چادر میں داخل ہو رہے ہیں، تو گویا کہ پتہ چلا کہ اس نبی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، نہ اس کی کمزوری کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ وہ تم ہو کہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے تو تمہیں تمہارے خاندان سے الگ کیا جاتا ہے، یہ رسالت ہے۔ اگر اس میں کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے تو جب یہ چار تن جمع ہو جاتے ہیں، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد تک۔ اور اگر کوئی جائے گا بھی تو وہی کہ جہاں نورانیت اپنے کمال پر ہو، اور یہی ہوا بھی۔ یعنی آپ بتائیں، جبریل آئے تو اجازت مل گئی، کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ مرحوم نے عجب جملے کہے تھے اس منزل پر کہ کون چادر میں آ سکتا ہے، سوائے سردار کے اس چادر میں کسی کو جگہ نہیں مل سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہاں سرداری میں عرض کر چکا کہ طاقت و قوت اور اقتدار کے نام پر نہیں بلکہ علم کے نام پر ملتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب اس چادر میں سوائے سرداروں کے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ قربت کا کمال آپ دیکھیں۔ ابھی تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ فکری اگر تناسب ہے تب آدمی قریب ہوتا ہے، لیکن کیا کہنا ان لوگوں کا جو جسمانی طور بھی قریب ہوں اور علمی اور فکری طور پر بھی قریب ہوں۔
کہ اتنے قریب آ گئے کہ اب آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے اور جبریل آیت لے کر کے آ رہے ہیں. تو کون سے سردار ہیں؟ کہا دیکھ لو سرداروں کے علاوہ کیا کوئی ہے اس چادر کے نیچے؟ نبی ہیں تو انبیاء کے سردار، علی ہیں تو اولیاء کے سردار، زہرا ہیں تو عالمین کی عورتوں کے سردار، حسنین ہیں تو جوانان جنت کے سردار، اگر جبریل کو ذرا سی جگہ ملی تو ملائکہ کے سردار. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ. اور اگر یہاں پر وہی والی بات کہ علمی اور فکری اگر وہ چیز نہ ہو، انبیاء سے زیادہ قریب کون؟ جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھے. تو اب جسمانی قربت ہو یا علمی اور فکری قربت ہو، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. ہم ازواج کی عظمت کے قائل ہیں، ہم ان کو رتبے اور مرتبے کے قائل ہیں، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر تم رسول سے رشتہ جوڑا ہے تم نے تو اگر اچھے کام کرو گی تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا نسبت کی وجہ سے، لیکن اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو پھر تمہیں دوہری سزا بھی ملے گی. وقت نہیں ہے لیکن پیغمبر کے گھر میں دو گروپ ہیں، ایک آل محمد کے وفاداروں کا، ایک آل محمد کے مقابلے پر آنے والوں کا. لیکن جناب ام سلمہ کا نام وفاداروں میں ہے. توجہ کیجئے گا، جناب ام سلمہ کا نام وفاداروں میں ہے، لیکن قربت کا معیار آپ خود دیکھ لیجئے کہ آل محمد کیا ہیں اور امت کون ہے. جناب ام سلمہ بھی جب چادر میں پینتن جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی چادر کا کونا پکڑا ہے اور چادر کا کونا پکڑ کر کہا ہے کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ کہا ہر آدمی نبوت سے قریب نہیں ہو سکتا. بھائی توجہ کیجئے گا، زوجیت کا رشتہ بھی نبوت سے قریب نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جب تعارف کرایا ہے کہ اس چادر میں کون ہے، فاطمہ اور ان کا باپ، فاطمہ اور ان کا شوہر، فاطمہ اور ان کے بیٹے، بتا دیا کہ محمد سے رشتہ چاہے جو جوڑ لے لیکن نبوت سے رشتہ اسی کا رشتہ ہوگا جس کا رشتہ زہرا سے ہوگا. گویا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے، نبوت کے رشتہ داروں کا نام ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. تو اب جناب ام سلمہ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو سند کیا ملی کہ ادنک علی الخیر، آپ خیر پر تو ہیں لیکن آپ چادر میں نہیں آ سکتی، یعنی آپ قرب کمال کی اس منزل پر نہیں ہیں. اللہ اکبر، کہ جہاں زوجہ ہونے کے بعد بھی چادر میں جگہ مل جائے. وفادار ہیں، آل محمد پر جان قربان کرنے والی ہیں، لیکن چادر میں جگہ نہیں مل سکتی. تو کہنے دیجئے مجھے کہ معیار بتا دیا آیہ تطہیر و آیہ مباہلہ کا، کہ جب ہر وفادار مصداق آیہ تطہیر نہیں بن سکتا تو کوئی غدار مصداق آیہ تطہیر کیسے بن جائے گا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. چلیے میں حافظے کو آپ کے تازہ کروں. میں نے مردوں کی نسبت سے تو بار بار یہ گزارش کی ہے کہ یہ آیت جہاں مولا کائنات نے اس قول میں استعمال کی ہے، یہ 68 نمبر کی سورہ آل عمران کی آیت، یہ دو مقام پر ہے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے، ایک تو اس 96 نمبر کے کلمہ حکمت میں، دوسرے 17 نمبر کے خط میں. وہاں رشتہ داری کا حوالہ ہے، یہاں اتباع اور وفاداری کا حوالہ ہے. تو کیا کہنا ان لوگوں کا، چاہے مردوں کی بات ہو چاہے عورتوں کی بات ہو، کہ رشتہ داری کے اعتبار سے بھی نبی کے قریب ہو جائیں، وفاداری کے اعتبار سے بھی نبی کے قریب ہو جائیں. شاید رشتہ داری کا مرحلہ ہو تو آیہ تطہیر ثبوت مل جائے، اور وفاداری کا معاملہ ہو تو مباہلے کی آیت ثبوت ہو جائے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. عجیب منزل پر گفتگو آ گئی. بھائی دیکھیے، اہل بیت گھر والوں کی بات ہے آیہ تطہیر میں، اس میں بہت زیادہ گنجائشیں بھی ہیں اور حدود بھی ہیں. گھر والا آپ نے اگر کسی سے کہہ دیا تو اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، سب بھی ہو سکتے ہیں اور مختصر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مباہلے میں معاملہ کیا ہے کہ اگر علم کے آ جانے کے بعد یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. رشتہ داری، توجہ کیجئے گا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں،
تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور آپس میں مباہلہ کر لیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ توجہ کیجئے گا، تو پیغمبر کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے نا کہ بیٹوں کے نام پر آپ جسے لے جائیے، عورتوں کے نام پر آپ جسے بھی لے جائیے، توجہ فرمائیے گا، نفسوں کے نام پر آپ جسے بھی لے جائیے۔ لیکن میں نے کیا کہا، مولا کائنات نے معیار بتا دیا نا کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو گھر کے اندر کی بات تھی کہ نبی سے زیادہ قریب کون ہے، اب میدان میں بھی لا کر دکھا دیا کہ ہم سے قریب زیادہ کون ہے۔ تو اب تو تسلیم کرو کہ اگر مدینے میں علم کے اعتبار سے کوئی اور نبی کے قریب ہوتا تو بیٹوں کا مصداق بن کے چلا جاتا، عورتوں کا مصداق بن کے چلا جاتا، نفسوں کا مصداق بن کے چلا جاتا۔ لیکن اتنے بڑے مدینے میں سوائے حسنین کے، سوائے زہرا کے، سوائے علی کے کسی اور کا نہ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ علمی اور فکری اعتبار سے کوئی نبی کے ہم رتبہ تھا ہی نہیں جو مباہلے میں جا کر کے نبی کی دعا پر آمین کہتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یہ علم و فکر کی یکسانیت تھی کہ جو آیہ تطہیر میں بھی نظر آئی اور آیہ مباہلہ میں بھی نظر آئی۔ وہاں بھی دین کے بچانے کا مرحلہ تھا۔ مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، جن لوگوں کی نظر ہے، صاحبان نظر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، کسی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا۔ نظریہ توحید کے لیے وہ لوگ جو تثلیث یا تین میں ایک کے قائل تھے، ان کے مقابلے پر نظریہ توحید کو منوانے کے لیے پیغمبر اپنے ساتھ ان کو لے کر گئے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی قرب خدا چاہتا ہے اور دوسروں کو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اس نام پر کہ ہمارے علاوہ کوئی موحد نہیں ہے، تو اسے کوئی اور منظر نہیں، مباہلے کا منظر کم سے کم دیکھ لینا چاہیے کہ نظریہ توحید کو منوانے کے لیے نبی کو بھی جن کی ضرورت پڑتی ہے، حسنین کی بھی، زہرا کی بھی، علی کی بھی، تو تمہیں بھی اگر اپنا نظریہ توحید کلیئر کرنا ہے تو تمہیں بھی اسی در پہ آنا پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ تو جس طرح سے پیغمبر مباہلے کے میدان میں ان افراد کو چن کر لے کر گئے کہ جن کا علمی اور فکری تناسب نبی کے ہم رتبہ یا ہم مرتبہ یا کم سے کم قوت برداشت میں اس منزل پر ہو، تو یقیناً اگر مباہلے کے میدان میں نبی اپنے معتبر لوگوں کو چن کر لے کر گئے تو کربلا میں بھی امام حسین اپنے اعتبار والوں کو چن کر لے کر گئے۔ اور وہاں خالی رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داروں میں تو 18 بنی ہاشم، یہ مردوں کی بات ہے۔ خواتین میں جناب زینب بھی ہیں، جناب ام کلثوم بھی ہیں، جناب سکینہ بھی ہیں جو اسی سلسلے سے ہیں۔ لیکن ان ازواج کو بھی ہمارا سلام کہ جو اس قبیلے کی تو نہیں ہیں، بنی ہاشم سے تو نہیں ہیں، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد ایسی وفادار ہوئیں، ایسی جان قربان کرنے والی ہوئیں کہ اپنے بچوں کو بھی قربان کیا اور خود بھی ساری مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً کربلا اس رخ سے بھی لاجواب و بے مثال ہے کہ ہم نے مردوں کو تو مردانہ وار سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس تعداد میں خواتین آپ کو کسی مارکے میں نہ ملیں گی۔ یعنی جناب ہاجرہ اور جناب سارہ تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یا جناب موسیٰ کی ماں یا ان کی بہن، یا اسی طرح سے نمونے کے طور پر ایک یا دو عورتیں اس مشن میں آپ کو شریک ملیں گی، لیکن کربلا میں اللہ اکبر، اور پھر خالی مردوں کے ساتھ خواتین نہیں، بچوں کی بھی وہ شرکت ہے جو بتا رہی ہے کہ انہوں نے حسین کے پاس رہ کر وہ علمی اور فکری اور عرفانی سفر اس طرح سے طے کر لیا کہ پیاسے تو سب ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی بچے نے بھی کہا ہو کہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب تو آقا بیعت کر لیجئے، اب تو بابا بیعت کر لیجئے، اب تو چچا بیعت کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اگر کربلا میں مردوں کے ساتھ بچوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یقیناً یہ قربانیاں
دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کربلا کے بعد کوفے اور شام کے سفر کی بات آئی ہے تو وہاں پر بچے، اور ان بچوں میں یقیناً ایک تو امام ہے، پانچویں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کا سن بھی کربلا میں اتنا ہی ہے تقریباً جتنا جناب سکینہ کا۔ یہ ذکر کم ہوتا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جناب سکینہ کے ساتھ امام باقر کو بھی تماچے۔ یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہوں یا نہ لکھی ہوں، لیکن وہ ظالم جو سجاد کو اذیت پہنچا رہے ہوں، جناب سکینہ کو اونٹ کی خالی پشت پر بٹھا رہے ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا انہوں نے امام باقر کے ساتھ مظالم نہ کیے ہوں گے؟ ہاں عزادارو، یہ امام معصوم ہے، یہ کربلا کے پیاسوں کا گواہ ہے، لیکن پھر کبھی امام باقر کی نسبت سے ذکر ہوگا۔ لیکن آج چونکہ یہ مخصوص مجلس ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ مرحومہ جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، یقیناً ان کا پورا خانوادہ، بالخصوص ان کی بیٹی اپنی ماں کی طرح سے اس مجلس کا اہتمام و انتظام، یقیناً ان لوگوں کو گزشتہ کے سارے مرحلے یاد آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ حسینیہ تک جانا اور تابوت کا سجانا یقیناً چھوٹے پیمانے پر اس کا اہتمام و انتظام ہوگا۔ لیکن عزادارو، اس وبا میں ہمیں گزشتہ سال کی عزاداری اور وہ مجمع بہت یاد آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ غم کے موقع پر یہ سارے مناظر یاد آتے ہیں۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں تو ہمیں گزشتہ مجمع یاد آ رہا ہے، تو کیا کربلا میں جناب زینب کو اپنے بھائی کو رخصت کرتے وقت مدینہ یاد نہ آیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا 11ویں محرم کو چلتے وقت کیا جناب زینب کو مدینہ یاد نہ آیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب 28ویں رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے تو آپ کو پتا ہے نا عزادارو کہ ایک ایک کو سوار کرانے کے لیے عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، لیکن جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا، جزاکم ربکم، ہاں عزادارو، تو اب ایک ایک بی بی کو جناب زینب، لیکن جناب زینب کو کون سہارا دے؟ عجب نہیں سید سجاد ہتکڑی اور بیڑی لے کر پہنے ہوئے آگے آئے ہوں کہ پھوپھی اماں نہ گھبرائیے گا، یہ فریضہ آپ کا بھتیجا انجام دے گا۔ ہاں عزادارو، جناب سکینہ جنہوں نے عصر عاشور رخصت کرتے وقت اپنے بابا سے کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، رات کو مقتل میں گئی تھیں، لیکن جناب زینب اس لاش بے سر سے جناب سکینہ کو لے کر کے آ گئی تھیں۔ لیکن ابھی 11ویں محرم کو یقیناً یہ تصور مجھے بہت رلاتا ہے، یقیناً یہ تصور میں تڑپ جاتا ہوں یہ سوچ کر، اس لیے کہ چوتھے امام کے لیے تو آپ نے سنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام جب مقتل سے گزر رہا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اور جناب زینب کہہ رہی میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، لیکن میں آپ سے کہوں گا دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، جب سجاد کا یہ عالم ہے مقتل سے گزرتے وقت تو کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی عباس کے لاشے سے لپٹتی ہوں گی، کبھی بابا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہوں گی کہ بابا سب جائیں تو جائیں، لیکن میں تو آپ کے لاشے کو کربلا میں جزاکم ربکم، اس لیے میں ایک اشارہ کروں کہ جب 40 کو یہ قافلہ آیا ہے نا تو سب تو سوار ہو گئے تھے، لیکن جناب رباب چہلم میں 3 دن ماتم کرنے کے بعد کربلا سے جانے کو تیار نہ ہوئی تھیں، تو اگر جناب رباب چہلم کے بعد تک اپنے شوہر سے جدا ہونے کو تیار نہ ہو تو شہادت کے دوسرے دن، ہاں عزادارو، یقیناً یہ تصور عقل سے اتنا قریب ہے کہ جناب سکینہ بالکل جانے کو تیار نہ ہوں گی۔ شاید جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا ہو کہ ارے سکینہ
تم نہ جاؤ گی تو یہ قافلہ بھی نہ جائے گا. اب یہ میرا تصور ہے, کہیے تو یہ کہہ دوں نوکے نیزہ پر شاید بابا کے سر کی طرف اشارہ کیا ہو کہ سکینہ تمہارے بابا کا سر بھی تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, میرے بھائی کا سر بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شاید اسی سر کے بھروسے جناب سکینہ نے, اللہ اکبر, عجب تصور آ گیا, عجب خیال آ گیا. آپ کو پتا ہے نا کہ نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا تھا. ہاں عزادارو, اب کتاب میں لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شاید اب اس بیٹی کی نظر مسلسل بابا ہی کے سر پہ رہتی ہو اور بابا بھی سکینہ کو دیکھتا ہوگا. ہاں عزادارو, ایک روایت ہے, ان روایتوں کو جمع کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میری ترتیب کے اگر اعتبار سے آپ سنیں گے تو یقیناً کوئی الجھن نہ ہوگی. اس لیے کہ آپ سنتے ہیں نا کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے جکڑا گیا, جزاکم ربکم, اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب سکینہ جب اونٹ کی پشت سے گری تو سر حسین نوکے نیزہ سے زمین پر آیا. اس کا مطلب یہ ہے پہلی مرتبہ جب اونٹ کی پشت پر سوار کیا ہوگا, ہر چیز لکھی نہیں ہوتی ہے, کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت پر اکیلا بٹھا دیا گیا, کوئی سہارا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں. اس لیے یہ بچی زیادہ دور اونٹ کی پشت پر تنہا نہ چل سکی. اب میں کیسے بتاؤں کہ یہ بچی جب اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی ہوگی, عجب نہیں بی بی سیدہ نے آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا ہو کہ اگر میں نے اسے نہ سنبھالا. جزاکم ربکم. اور ادھر سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر آئیں, ادھر نوکے نیزہ سے حسین کا سر آیا. مجھے اب اس رخ کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں. بہرحال اب جب یہ ہوا کہ اس بچی کے تنہا بیٹھنے کی وجہ سے قافلہ چلنے میں وہ تسلسل نہیں ہے, تو شاید اسی وقت اس بچی کو اونٹ کی پشت سے جکڑ دیا گیا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو, اب یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ دادی اور پوتی میں بڑی مماثلت ہے جناب زہرا اور جناب سکینہ میں, اس لیے کہ جناب زہرا بھی اپنے بابا کی شہادت کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی. ہاں عزادارو, جناب سکینہ بھی اپنے بابا کی شہادت کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی. ہاں عزادارو, جناب زہرا نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا, جناب سکینہ نے شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. دادی بھی زخمی ہے, پوتی بھی زخمی ہے, جناب زہرا بھی زخمی ہے, جناب سکینہ بھی زخمی ہے, لیکن عزادارو ایک فرق ہے, زہرا کا تو پہلو شکستہ ہے, لیکن سکینہ کا پورا بدن. تمام ہو گئی مجلس. ہاں عزاداروں, میں کیسے کہوں کہ جب مولا علی جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو کیسی چیخ بلند ہوئی تھی. ذرا چشم تصور میں اپنے کو شام کے قید خانے میں پہنچائیے جب سکینہ کو غسل دینے کا مرحلہ آیا ہوگا. آپ سنتے ہیں نا کہ بدن اتنا زخمی تھا کہ لباس سکینہ جدا نہ کیا جا سکا. ہائے سجاد, جزاکم ربکم. ہاں عزادارو, تابوت اس طرح سے تو نہ اٹھے گا, لیکن چشم تصور میں سوچئے جب آپ تابوت اٹھاتے ہیں تو کس طرح سے. لیکن سید سجاد نے جب سکینہ کا جنازہ اٹھایا, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی. عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو کہ بابا آپ نے اصغر کا لاشا اٹھایا ضرور, لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی نہیں تھی. یہ سجاد کا مقدر. میں جناب سکینہ کی شہادت کے موقع پر ان جملوں کو ادا کرتا ہوں. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ جناب سجاد آگے آگے شاید بیبیاں وا سکینہ وا عباسہ وا حسینہ کرتے ہوئے سجاد کے پیچھے پیچھے چلی ہوں. قید خانے کے گوشے میں ایک قبر تیار ملی. یہ تصور ہے لیکن نورانیت ہے کہ اگر زہرا پرسہ لینے آتی ہیں تو اگر قبر میں کوئی
کوئی لینے آ جائے. زہرا کو قبر میں اتارتے وقت یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ علی شرمندہ ہے, یہ بیٹی آپ کو بتائے گی کہ کیا گزری ہے. شاید سید سجاد نے بھی سکینہ کو قبر میں اتارتے ہوئے کہا ہو کہ بابا کیا گزری یہ سکینہ بتائے گی. لیکن ایک تصور اور ہے, 2 ہاتھ نمودار ہوئے, لاؤ لاؤ میری بیٹی کو ہمیں دے دو. یہاں ذاکرین عام طور سے کہتے ہیں یہ حسین تھے جو اپنے سینے پہ سونے والی سکینہ کو لینے کے لیے آئے تھے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں شاید یہ عباس آئے ہیں. لاؤ کربلا میں تو سیراب نہ کر سکا, اپنی بیٹی کو کوثر کا جام دفن کر دیا. روتے رہے اہل حرم, قید خانے میں سناٹا ہو گیا. اب بابا کو یاد کر کے رونے والی آواز بلند نہ ہوگی. واہ سکینہ, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. زندہ میں سکینہ نے جو پایا سرور, فریاد کی بچی نے یہ بابا سے تڑپ کر, بابا میرے کانوں سے اتارے گئے گوہر, اور شمر نے مارے ہیں تماچے میرے رخ پر. بابا مجھے رسی میں ادو باندھ کے لائے, ظالم میرا ننھا سا گلو باندھ کے لائے, ظالم میرا ننھا سا گلو باندھ کے لائے, ظالم میرا ننھا سا گلو باندھ کے لائے. جنگل میں ہمیں چھوڑ کے جب واپس دھارے, خیموں میں لگی آگ سرے شام ہمارے, درے میرے بیمار برادر کو بھی مارے. سب ٹوٹ گئے جتنے تھے جینے کے سہارے, دم گھٹتا ہے زندان کی تاریک فضا میں, پاؤں گی سکون اب تو بسا ہوش قضا میں, پاؤں گی سکون اب تو بسا ہوش قضا میں, پاؤں گی سکون اب تو بسا ہوش قضا میں. باپ کے کیا کیا نہ ہوئے ظلم حرم پر, ہر ایک نیا زخم تھا ہر ایک قدم پر. یہ عرش و زمین روتے ہیں سادات کے غم پر, ہم روتے ہیں اور اہل ستم ہنستے ہیں ہم پر. بے جرم و خطا اتنے ستم ہوتے ہیں بابا, زندہ کے در و بام بھی اب روتے ہیں بابا, زندہ کے در و بام بھی اب روتے ہیں بابا, زندہ کے در و بام بھی اب روتے ہیں بابا. بابا مجھے ایک پل بھی سکون مل نہیں پایا, تقدیر نے کیا وقت سکینہ کو دکھایا. اس عالم غربت میں نہیں کوئی ہمارا, بابا ذرا دیکھو جو ستم شمر نے ڈھایا. رخ پر ہے تماچوں کے نشان, کان ہے زخمی, تن زخمی جگر زخمی, دل و جان ہے زخمی, تن زخمی جگر زخمی, دل و جان ہے زخمی, تن زخمی جگر زخمی, دل و جان ہے زخمی. بابا میں کبھی بھول نہیں سکتی وہ منظر, جب مانگتا تھا مجھ کو کنیزی میں ستمگر, آنکھوں سے لہو روتا تھا بیمار برادر, اور میری پھوپھی کانپ اٹھی بات یہ سن کر. اس عالم غربت میں حرم نالا کنا تھے, سادات یتیمی پہ میری محو فغاں تھے, سادات یتیمی پہ میری محو فغاں تھے, سادات یتیمی پہ میری
فغاتے جب کرب و بلا سے میں چلی جانب زندہ کھاتی تھی تماچے نہ تھا کوئی بھی نگہباں سر آپ کبھی نو کے سنا پر تھا پریشان سب لوگ درندے تھے نہیں کوئی تھا انسان بے آس تھی خاموش میں ہو جاتی تھی بابا پڑھتے تھے تماچے تو تڑپ جاتی تھی بابا پڑھتے تھے تماچے تو تڑپ جاتی تھی بابا پڑھتے تھے تماچے تو تڑپ جاتی تھی بابا ہے دل پہ بہت بار میں سب آج کہوں گی نہ جانے ابھی اور ستم کا کیا سہوں گی وعدہ ہے میرا آپ سے میں صبر کروں گی لیکن ہے قسم آپ کے بن جی نہ سکوں گی بابا مجھے غم اور اٹھانے سے بچا لو بابا مجھے بے درد زمانے سے بچا لو بابا مجھے بے درد زمانے سے بچا لو بابا مجھے بے درد زمانے سے بچا لو روباد علم کر کے بیاں بانی سکینہ بولی سر مظلوم سے پھر رو کے حزینہ بابا مجھے لگتا ہے نہ جاؤں گی مدینہ اب ڈوب رہا ہے میری سانسوں کا سفینہ بابا میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے بابا میرے جینے کا امکان نہیں ہے بابا میرے جینے کا امکان نہیں ہے بابا میرے جینے کا امکان نہیں ہے خاص در و اظہار قیامت کا وہ منظر غش کھا کے گری خاک پہ شبیر کی دختر اس صدمہ پر درد سے زینب ہوئی مضطر ان اللہ پڑھا سید سجاد نے رو کر لو ٹوٹ گیا روح کا رشتہ بھی بدن سے میں شر ہوا زندہ میں بپا رنجمان سے میں شر ہوا زندہ میں بپا رنجمان سے بازار شام میں حبیبہ جب بولی سکینہ سے یہ رو کر احسان تیرا ہوگا قیدی تو میرے حق میں دعا کر یہ سن کر روئی سکینہ اور کرنے لگی یہ نوحہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ سنو میری کہانی حبیبہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ خط بھیج کے کوفے والوں نے بابا کو بلایا کرب بلا دریا سے دور لگے خیمے دریا پہ لگایا پھر پہرا حق تم سے ہوا بند پانی دشوار ہوا پھر جینا میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ عاشور کا جب سورج نکلا اکبر سے کہا یہ بابا نے نانا کی نشانی تم ہی ہو
اس وقت ازاں بس تو ہی دے ماضی پہ مسلح روئی مقتل میں شاہ مدینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ ایک ایک کر کے سب پیر و جوان مقتل میں جا کے قتل ہوئے جب فوج حسینی قتل ہوئی مقتل کو میرے بابا بھی گئے حل من کی صدا سن کر بھی امداد کو آیا کوئی نہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے پھر شام غریباں اس کم سب خیم جلائے آدانے بے پردہ ہوئے سب اہل حرم بس غم کے سمندر میں تھا پھر آل نبی کا سفینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ گیارہ محرم کی وہ سحر پابند رسم تھے قیدی سبھی تھے اہل حرم سب ناکوں پر پنجوں پہ چلی تھی ایک بچی وہ بچی یتیمہ میں ہوں غم سے لبریز حسینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ اے ام حبیبہ پہچانا شبیر کی دختر میں ہوں رہی زخمی کان جلا دامن بے مقنا چادر میں ہوں جس دن سے گئے ہیں بابا ایک پل کو سوئی کہیں نہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ اظہار وہ کیسا منظر تھا جو رو کے لکھا ہے مظہر نے دل تھام حبیبہ روتی تھی جس وقت کہا یہ مضطر نے میں ایک قیدی میرا نام سکینہ میں ایک قیدی میرا نام سکینہ